آج سخن عشق میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری، مفتی نور رحمانی صاحب، مولانا خلیل احمد عباسی صاحب، مولانا زبیر عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپا میں آپ سے شروع کروں گی۔ دیکھیں بڑی چانسز ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کہ نہیں ہے، شاید کل روزہ ہو جائے، لیکن ایک ہلچل ہے، ایک کنفیوژن ہے۔ بہت سے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہائے نہیں کل عید نہ ہو، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں عید ہو جائے۔ لیکن چلے یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی آپا، لیکن کوئی ایک تبدیلی جو رمضان جو آپ نے پورے سال اپنے اندر رکھنی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی چیز بہت اہم ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی اب رخصت ہے، اور امام سید سجاد جب ماہ رمضان المبارک کو رخصت کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ دوستان خدا کی عید تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یقیناً ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو اگلے برس زندہ رہے گا معلوم نہیں، اور کس کو یہ ماہ مبارک ملے یا نہ ملے۔ یہ رب العالمین کا کرم اور احسان تھا کہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں نصیب تھیں۔ امام سید سجاد سے ایک روایت ہے کہ امام سید سجاد جب سب سے زیادہ خاندان اہل بیت میں غلام اور کنیز رہا کرنے کی روایت جو ہے وہ آپ سے ہی ملتی ہے، تو روایت یہ بتاتی ہے کہ جب پہلی رمضان آتا تھا تو امام سید سجاد اپنے پاس ایک رجسٹر رکھ لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلام اور کوئی کنیز کوئی غلطی کوئی قصور کیا کرتے تھے تو امام سید سجاد اس کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس کو سرزنش نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب 29 ماہ رمضان آ جایا کرتی تھی تو امام سید سجاد تمام تر غلاموں اور کنیزوں کو بلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ سب کو یاد دلاتے تھے کہ فلاں دن فلاں وقت تھا، تم نے یہ قصور یہ غلطی کی تھی، کیا میں نے تمہیں کوئی سرزنش کی؟ وہ تمام غلام اور کنیز کہتے تھے کہ فرزند رسول آپ نے کوئی ہمیں کچھ نہیں کہا، کوئی سرزنش نہیں کی۔ تو امام سید سجاد وہ رجسٹر اٹھاتے تھے، جانب آسمان دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار عالم، جس طرح سے میں نے ان کے قصور ان کی غلطیوں کو معاف کیا ہے، بالکل ویسے ہی تو میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً وہ امامی معصوم تھے، ان سے کسی بھی غلطی کا ہونا ناممکنات میں سے تھا، لیکن یہ طریقہ ہم کو بتایا گیا کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ آج میں اور آپ اس وقت اس مقام پر موجود ہیں، ماہ رمضان المبارک رخصت ہے، اب پتہ نہیں کل کا روزہ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن در حقیقت یہ ہمارے پاس بہت زیادہ فکر و نظر کا وقت ہے، اس لیے کہ بہت کچھ سیکھا ہم نے ماہ رمضان المبارک میں، کم از کم غصے کو کنٹرول کرنا سیکھا، بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ سیکھی، لیکن اب رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد ان میں سے کون کون سی صفت ہم میں رہ جائے گی، کون کون سی نہیں رہے گی، کیونکہ جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تھا تو ہمارے پاس جو گول تھا وہ تھا لعلکم تتقون، یعنی تقوی حاصل کرنا تھا، اور پوری 29 دن کی جو پریکٹس تھی اس کے بعد جب ہم دیکھیں گے کہ اب عید گزرنے کے بعد ہمارے اوپر ہمارے ساتھ وہ کوالٹیز رہتی ہیں یا نہیں رہتی ہیں۔ بالکل مفتی صاحب، رمضان کی رحمتوں کا تو ہمیں یقین ہے، مگر کیا ہمیں تمنا کرنا چاہیے کہ اب رمضان تو چلا گیا رحمتیں، لیکن اللہ کیونکہ رحیم ہے تو پورے سال اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ بہن بار بار عرض کر رہی ہیں کہ ممکن طور پہ شاید آج چاند رات ہو، تو اس چاند رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، اور جائزہ کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو، اور جائزہ کہتے ہیں انعام والی رات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو روزانہ بعد نماز مغرب بخشش و مغفرت فرماتے ہیں نا، اس کا ٹوٹل کر کے آج کی رات، ریلی جی اور آج کی رات تو سب سے زیادہ بزی ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں شاپنگوں میں، وہ رات جو وہ مہینہ، وہ رات بالخصوص وہ مہینہ، آپ دونوں توجہ چاہوں گا، وہ مہینہ جو اعمال کا تھا ہم نے مال کا سمجھ لیا، ایسا ہی ہے جو اعمال کا تھا سب سے اچھا۔ جس طرح مارکیٹوں میں دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے جس سے لگی ہوئی ہے، آئیے ہم سے لیجئے، جو 50 کا تھا 40 کا دیں گے، رب ذوالجلال کی طرف فرشتے اعلان کر رہے ہیں آؤ ہم سے جنت لے لو، سبحان اللہ، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آنسو کی رات ہو، وہ ماننے کے تیار، تم آ جاؤ، ایک قدم آ جاؤ، مسجد میں سر رکھ دو، گھر میں بیٹھے ہو، یہاں بیٹھے ہو، ایک مرتبہ یا اللہ۔ ابن تفسیر کثیر کے اندر ہے، حافظ کثیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے، اللہ آسمانوں میں 10 مرتبہ ہمارا نام پکارتے ہیں۔ سبحان آپ سبحان اللہ کہہ رہی ہیں نا، اللہ کہہ رہی ہیں، آسمانی دنیا میں آپ کا چرچا ہو رہا ہے، آپ یہاں اللہ 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 کہہ رہی ہیں، آپ بندوں میں کہہ رہی ہیں، پروردگار فرشتوں میں آپ کا نام لے کے آپ کے سامنے فخر کر رہا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو یہ وہ دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جس میں اپنے رب کو منانا ہے، اور صرف رمضان میں نہیں،
پورا سال، ہر وقت، ہر وہی لمحہ، والی ہر بات ہے آن. نا مفتی صاحب، جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم سبحان میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں یا گا. اللہ. اور ذکر کے اندر ایک معنی اور بھی رکھیے گا، اللہ کی تمام نعمتوں کو یاد رکھیے گا. ذہن بڑی نعمت ہے، یہ زبان آنکھیں بڑی بولنا، نعمت ہے، آنکھ بڑی نعمت ہے. ہاتھ. بہرے مجھ جیسے ہوتے ہیں وہ قوت سماعت نہیں ہوتی. اور پھر یہ دیکھیں ہم ہٹے کٹے ہوتے ہیں، طاقت پر اور صحت پہ ناز ہوتا ہے. حکیم صاحب فالج ہوا اور ایک دم ہاتھ ایسا، وہ ہاتھ جسے کہتے ہیں دیکھ لیں گے تمہیں، ہاں اور وہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتا. تو جو صحت ہے اس سب سے بڑی نعمت ہے. توبہ مانگی، توبہ کیجئے، مفتی صاحب آپ نے رحم بہت بڑی کیجئے. بات کی جو آپ نے کہا آج کون لیلۃ الجائزہ، یہ بولا لیلۃ نا؟ الجائزہ، اگر چاند ہوا تو لیلۃ الجائزہ ہوگی. آج اعلان ہو رہا ہوگا آؤ ہم سے جنت لے لو. تو وہ تو تم نے سارے لوگ جو، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، بار بار کہہ رہی ہوں، میں سب ان کے لیے ہمیشہ بار بار دیکھیں آپ سے پوچھتی ہوں، وہ لوگ جو بزی ہو گئے، جو نہیں کر پائے، اب ان کے پاس جیسے لیلۃ القدر بھی سمجھو چلی گئی اور نائٹ ساری چلی گئی، اب کیا بچا ہے؟ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی بچا ہے، جی، ابھی بھی اور بہت بڑی مایوس رات ہے. نہیں اب تو ہونا. انعام والی رات ہے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ. فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کہ تم نے جو پورا مہینہ عبادت کیا آؤ عبادت کا انعام لے لو. یا اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا خلیل احمد عباسی صاحب. رمضان کے جانے کی اداسی ہے، عید کے آنے کی خوشی ہے، اس میں جو یہ جذبہ ہے، جو ہمارا کردار ہے، ہمیں کیا اس میں برتاؤ لانا چاہیے. اور اب عید بھی، اب ہم کیا کہتے ہیں نا کہ اب عید آ گئی تو ہم سب بھول جاتے ہیں، اور پھر جیسی رمضان گزر جاتا ہے تو اب ہم سب کچھ سارا بلیم ڈالتے ہیں شیطان پہ. اب شیطان آزاد ہو گیا بھائی، سوری میری غلطی نہیں ہے، شیطان کی غلطی ہے. جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. رمضان کا آخری دن ہے. ہمیں رمضان تو ایسا ہے مسلمان کے لیے جیسے ٹریننگ کے ایام ہیں. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا، کیونکہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے وہ جالو ہے. تو بدی کا جو سرغنہ ہے شیطان، اس کو اللہ نے بند کر دیا، اور ہمیں کہا کہ آپ تھوڑی سی نیکی کی تربیت لے لیں. ہمیں قرآن پڑھایا گیا، نماز زیادہ پڑھائی گئی، اور بھوکا پیاسا یعنی روزے میں رکھا گیا. تو یہ اللہ نے ہمیں تربیت دی کہ اس شیطان سے مقابلہ کرنا ہے جو کہ آخری دن آزاد ہو کر آئے گا. تو شیطان سے مقابلے کے لیے سب سے بنیادی طور پر جتنی اچھی تربیت ہوگی ہماری، ہم میدان میں اچھی طرح لڑ سکیں گے. جو فوجی تربیت کے میدان میں سستی کرے گا وہ لڑائی کے میدان میں فیل ہو جائے گا، یہ یقینی بات ہے. تو رمضان میں جتنی ہم اچھی تربیت کریں گے، جتنی اچھی تیاری کریں گے، ہم شیطان سے مقابلہ کر سکیں گے. اب اگر ترتیب وار دیکھا جائے رمضان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ عطا کیا، پھر رات کو کھڑا کر کے تراویح میں ہم سے قرآن اپنا کلام سنا، یعنی اور قریب کیا. پھر آگے جا کے اعتکاف کا حکم فرمایا کہ میرے گھر میں آ کے مجھ سے مانگو. پھر لیلۃ الجائزہ کی بات مولانا نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک رات لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات ہے، کہ جو اس رات کو عبادت سے زندہ کرے گا اس پر جنت واجب ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. پھر ایک چیز اور رہ گئی کہ اعتکاف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ میرے گھر پر آ کر مجھ سے مانگو. پھر کہا کہ یہ جو 3 چیزیں تمہاری تب قبول ہوں گی جب تم صدقہ کر کے کسی غریب کو راضی کرو گے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے اس وقت ہماری جو عبادت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ رمضان گزر گیا، شیطان چاہتا یہ ہے کہ مخلوق آپس میں لڑیں اور مخلوق کا تعلق خراب ہو تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے نکال رہے ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہماری عبادتیں اچھی کارگر اس وقت ہوں گی جب ہم مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق کریں گے. تو آگے زندگی میں شیطان کوشش کرے گا کہ ہمارا تعلق مخلوق سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے خراب ہو، تو ہم نے یہ خراب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ کنجی ہے ہماری عبادت کی قبول ہونے کی. بالکل ٹھیک. میرے ساتھ حکیم صاحب بھی موجود ہیں یہاں، مولانا زبیر عباسی صاحب. مجھے بتائیں گے مولانا صاحب کہ کسی بھی کام میں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، جو مستقل مزاجی ہوتا ہے، جو کنسسٹنسی ہوتی ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان کی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بالکل اختتامی لمحات ہیں، اور کسی بھی وقت آج بھی ہو سکتا ہے اور کل بھی چاند متوقع ہے. دین اسلام کے اندر اس عمل کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. رمضان کے اندر ہمیں ایک درس ملا، ہمیں ایک پیغام ملا. وہ درس اور وہ پیغام تھا صبر کا، وہ درس اور وہ پیغام تھا تقوی کا. رمضان کے روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہاری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ.
رمضان در حقیقت ایک ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، اور وہ تربیت یہی تھی جو بات آپ نے کی کہ عمل مختصر ہو لیکن مستقل ہو۔ اب رمضان چونکہ جا رہا ہے اور رمضان میں بہت سی عبادتیں کی، راتوں میں کھڑے ہوئے قیام کیا، دن میں صیام کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ اب اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے رمضان کے بعد کا، کیونکہ رمضان تو وہ مہینہ تھا جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس مہینے میں شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اب چونکہ رمضان کے بعد ہم نے سارا بلیم دینا ہے شیطان کو کہ میری جو کچھ بھی حرکتیں ہیں وہ میری وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ وہ شیطان مجھے ورغلا رہا ہے، کیونکہ وہ شیطان جو قید تھا وہ آزاد ہو گیا ہے۔ اب رمضان کے بعد مجھے زندگی کیسی گزارنی چاہیے، وہ عمل جو مستقل مجھے لے کر چلنا ہے، وہ کون سے اعمال اور کیسے ہونے چاہیے، اس میں سب سے بہتر اور سب سے جو بڑا عمل ہے وہ ہے دن رات میں 5 نمازیں۔ رمضانوں میں نے دیکھا کہ مسجدیں فل تھیں، وہ مسجدیں جن میں 2 4 5 صفحے ہوا کرتی تھیں ان مسجدوں میں جگہ تنگ پڑ چکی تھی۔ نماز کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ دن رات میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں انسان پہ فرض کی ہیں، مسلمان پہ فرض کی ہیں، ہر عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر۔ لہذا سب سے بہترین عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کیجیے، یہ سب سے محبوب عمل میں سے نماز ہے۔ تو یہ پریکٹس ہم نے رمضان میں کی ہے، اور 5 نمازیں ہم نے مسجد میں باجماعت ادا کی ہیں۔ اب رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے یہ میرے لیے ایک امتحان ہے کہ اس زندگی کے اندر بھی مجھے اسی طرح، چونکہ رمضانی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان 12 مہینے کا اس صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے نکلو تو دوسرے راستے سے واپس آؤ، اس میں کیا حکمت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے ذہن میں کیا آتا ہے، آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ دونوں راستوں کو بھی ایک تو آپ گواہ بناتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں، دوسرے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہوئے جا رہے ہیں، سلام دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسلام میں بانڈنگ کا بڑا تصور ہے۔ ہمارے یہاں اب جو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری یہ جو کلاسز آ گئی نا، اسٹینڈرڈ آ گیا ہے کہ گاڑی میں اترے اور گئے اور فوراً بھاگ گیا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ملنا ملانا، معانقہ، آپ کو پتہ سلام چلے دعا۔ کیا حالات ہیں ہاں، آپس میں اب دوسرے مثال کے طور پہ بھائیوں کے۔ خلیل بھائی ہیں، زبیر بھائی ہیں، میں ان سے اٹھا، میں ان سے مصافحہ کیا، میں نے ملا، کیسے ہیں آپ، بلکہ ٹھیک آپ ہے؟ ابھی بریک میں کہہ بھی رہے تھے کہ ملاقات ہونی چاہیے اس کے بعد بھی، میں ان سے کہہ رہا تھا خلیل بھائی بانڈنگ سے، رہنی اچھا اس چاہیے۔ کی وجہ پتہ کیا، اسلام وہ دین ہے، میرے نبی نے مجھے بتایا، اگر میں صرف اللہ کی محبت کی خاطر ان سے اللہ کی محبت کی خاطر ملتا ہوں، ہمارے جدا ہونے سے پہلے اللہ ہمارے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مفتی صاحب میں نے یہ والی بات اپنی بہن کو بتائی تھی، اگلے دن وہ مجھ سے آ کے بڑے عرصے بعد اس نے مجھے حق کیا، آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا ادھر آ جاؤ میں تمہیں حق کر لوں، مفتی صاحب نے والی بات بتائی، اس سے یہ ہوگا۔ اچھا اس کی پتہ کیا ہے، اگر آپ پازیٹیو ہیں، بالکل ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے آپ پازیٹیو ہیں تو سامنے کی جو اگر نیگیٹو بھی ہے نا، اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کی جو پازیٹیو انرجی اس کی باڈی کے اندر انکلوڈ ہوگی، جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں نفرتیں ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج محبتیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ہم دور سے سلام کیا، اچھا ہم سلام بھی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ایسا نہ کوئی چیز مانگ لیں۔ مانگ لے، ہاں۔ اچھا اب ایک یہاں ایک بات آپ نے کی تھی بھائی سے، ایک چھوٹا سا جملہ میرے والد صاحب مجھ سے کہتے تھے، وہ جملہ یہ ہوتا تھا، بیٹا حساب تو صرف حلال کا ہوگا، حرام کے لیے تو جہنم ہے۔ کیا پھر سے آئی مسڈ اٹ؟ وہ کہتے تھے کہ حساب صرف حلال کا ہوگا، حرام کے لیے تو جہنم ہے۔ یا اللہ، یعنی کہ جو تم نے اللہ سے لیا ہے حلال، اس کو تم ڈسٹریبیوٹ کس طرح کرو اس کا حساب ہوگا۔ جو آپ آواز اسراف ہی کر رہی تھی نا، اگر آپ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی صدقہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، واپس آتے بھی صدقہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ بندوں کو راضی کر رہے ہیں۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، کچھ تو ہوتا ہے دعا کے لیے کہنا، اور کچھ ہوتا ہے دعا دل سے لینا۔ جو لوگ دل سے دعا لیتے ہیں ان کی دعا زمین سے عرش تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی صاحب کی بڑی حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ یا اللہ یا اللہ، اف۔ اچھا آج میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہاں ہمارے سیٹ کے بڑے موجود ہیں، اور یہ جو 29 ڈیز ہیں بڑی تیزی سے گزر گئے، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ گئے، کچھ نئے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، کچھ وہی ہمارے کنسسٹنٹ علماء کرام تھے، جیسے مفتی نور رحمانی صاحب ہو گئے، ہماری ڈاکٹر ثروت عسکری ہو گئی، مفتی سید ذوالفقار علی گیلانی صاحب ہو گئے، اور اب اس طرح رؤفی صاحب تھے جنہوں نے بہت لمبا عرصہ ہمارے ساتھ یہاں تھے، مولانا عبید الرحمن رؤفی صاحب، عزیز الرحمن عظیمی صاحب، آج تک عظیمی صاحب اٹکتی ہوں آپ کے نام میں، آپ ہو گئے، مولانا طاہرین صاحب ہو گئے، اور مفتی سعد جاوید ہو گئے، مولانا یعقوب
बलियावी साहब हो गए, इन सब ने हमारा साथ दिया थ्रू आउट। मैं किसी का नाम तो सैफुल्लाह रब्बानी साहब, क्योंकि मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माज़रत, मुझे माफ़ कर दें। तो आप सबसे इतना लंबा अरसा बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं तमाम नाज़रीन से बस एक गुजारिश करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे साथ यहाँ बैठे उलमाए कराम जिन्होंने अपना घर, अपना वक्त आपको दिया, अपने घर वालों के साथ वक्त वो नहीं बिताया और यहाँ हमारे साथ 5.5 घंटे रहे सिर्फ आपको एक अच्छी बात आप तक पहुँचाने के लिए, उनको भी आप प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं तमाम हमारे उलमाए कराम का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ मुझे बर्दाश्त करने का और मुझे सिखाने का और हम सबको सिखाने का। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे।